اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم جب تم سفر کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، جب تم جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو تو فتبینوا پوری طرح تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور نہ کہو تم لمن اس شخص کو کہ القا الیکم السلام جو تمہارے اوپر سلامتی ڈالتا ہے، سلام آ کے کہہ رہا ہے کہ لست مؤمنا کہ تو مومن نہیں ہے، اس کو یہ جملہ نہ کہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ بس اللہ کے پاس تو بہت ساری غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل اسی شخص کی طرح تھے تم بھی اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم پس اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا تمہارے اوپر، فتبینوا اس لیے خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ تم جو بھی عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سنا۔ اس آیت کا ایک درس پہلے گزر چکا ہے، آج دوسرا درس ہے۔ کل کے درس میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی جان کی حفاظت کے لیے قوانین قرآن مجید میں ذکر فرمائے، اور قصاص کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اے عقل سے سوچنے والو، عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں یعنی قتل کے بدلے قتل اس میں زندگی ہے۔ اس پر تفسیر گزر چکی ہے کہ اگر قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، اس کے قصاصاً بدلے میں اس کا قتل کیا جائے گا تو دنیا میں امن پیدا ہو جائے۔ تو اسی طرح مسلمان کی جان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسرا قانون ذکر فرمایا کہ کوئی آدمی آ کے زبانی طور پہ اظہار کر دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہے تمہارے سامنے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ آ کے کہہ رہا ہے، تو اب اس کے زبانی اظہار کے بعد اس کا خون تمہارے لیے حرام ہو گیا، اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اس سلسلے میں کسی شک کی بنا پر، کسی شبے کی وجہ سے اس کا خون بہانا ہرگز جائز نہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں دو مشہور واقعات، کئی واقعات بعض پیش آئے صحابہ کو کہ کسی مسلمان کو اس شبے کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا کہ وہ اسلام نہیں لایا، ہمیں دھوکہ دے رہا تھا۔ تو واقعات بھی ایسے ہوئے، میں نے کل دونوں واقعات تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے۔ ایک عیاش ابن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، دوسرا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو لغزش ہو گئی تھی ان کا واقعہ بیان کیا کہ جن کو حضور علیہ السلام نے ایک جگہ حملے کے لیے بھیجا، جہاد کے لیے بھیجا، تو ساری قوم بھاگ گئی، ایک آدمی پہاڑ پر باقی رہ گیا جو بکریاں چرا رہا تھا، تو وہ مسلمان تھا اور وہ آرام سے نیچے اتر آیا اور اس نے آ کر کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آ کر سلام کہا ان کو۔ تو حضرت اسامہ بن زید یہ سمجھے کہ یہ بھاگ نہیں سکتا تھا اور جان بچانے کے لیے یہ اب کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر نبی الاسلام کے پاس جب یہ واقعہ آیا تو حضور نے فرمایا ہلا شققت عن قلبی کہ اس کا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھوکہ دے رہا تھا۔ بہرحال صحابہ اس کے بعد محتاط ہو گئے اور انتہائی تحقیق کے بعد جو ہے وہ جھاڑ پھونک کے قدم اٹھاتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں تحقیق کا حکم دیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، ضربتم، ضرب کے کئی معنی آتے ہیں، یہ لفظ جو ہے یہ مختلف معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک ہی لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور ایک ہی معنی کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ عربی کی خصوصیات میں سے۔ تو یہاں بھی ضرب کا جو اصل معنی ہے، عام فام معنی، وہ تو مارنا ہے، ضرب لگانا، مارنا کسی کو، ضرب یضرب مارنا۔ تو
اس کا دوسرا معنی جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے، اس کا معنی ہے بیان کرنا، کسی چیز کو کسی کے سامنے کھول کے رکھنا. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے. تو یہاں یضرب سے ضرب سے مراد بیان کرنا ہے. اور اسی طرح ضرب کا تیسرا معنی ہے سفر کرنا، سفر کرنا. جیسا کہ اس آیت میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر شروع کر دو، سفر کرو. تو مراد جہاد جو ہے، سبیل اللہ سے مراد جہاد کے لیے نکلنا ہے. اس کی تشریح گزشتہ دروس میں بھی گزر چکی ہے کہ مطلب یہ ہے فی سبیل اللہ کا کہ اے مسلمانوں جب تم جہاد کے لیے سفر پر نکلو، یعنی تمہارا سفر محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں ملک گیری کا ارادہ نہ ہو کہ ہم نے فلاں ملک کو لوٹنا ہے، اس پر قبضہ کرنا ہے، ہوس زر کا دخل اس میں نہ ہو تو ہمیں وہاں سے دولت ملے گی، اور غنیمت کا بھی ارادہ نہ ہو، مال لینے کا، اور محض وطن کے لیے بھی نہ ہو، خالی وطن کے لیے لڑائی نہ ہو، زمین کے لیے لڑائی نہ ہو، عہدے کے لیے لڑائی نہ ہو، شجاعت اور بہادری دکھانے کے لیے لڑائی نہ ہو، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد ہو، تاکہ یہ اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب آ جائے. تو یہ الہ کلمت اللہ، اللہ کے دین کے غلبے کی نیت جو ہے یہاں مراد ہے. اور فی سبیل اللہ جو ہے پورے قرآن مجید میں جہاں بھی جہاد کا قتال کا اللہ ذکر فرماتے ہیں تو اس لفظ کو ساتھ ذکر فرماتے ہیں، سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یعنی کسی غیر کے راستے میں تم جہاد نہ کرو، وہ جنگ ہو جائے گی، وہ فساد ہو جائے گی، وہ خانہ جنگی ہو جائے گی، وہ آپس میں برادریوں کی لڑائی ہو جائے گی، ملکوں کی لڑائی کہلائے گی، جہاد نہیں کہلائے گی. تو جہاد کے لیے یہ گویا کہ سبیل اللہ کا لفظ جو ہے یہ شرط ہے، اور اللہ کا راستہ وہی ہے کہ جس میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ دوران سفر جب تم جہاد کے لیے نکلتے ہو تو سفر میں کئی بستیاں آئیں گی، کئی قبیلے آئیں گے، اور کئی معاملات تمہیں پیش آئیں گے. جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو فتبینوا، اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اچھی طرح پوچھ لیا کرو، اچھی طرح واقعات کا اندازہ لگا لیا کرو کہ یہاں کیا معاملہ ہے، یہ بستی مسلمانوں کی ہے یا کافروں کی ہے، یا کوئی گھرانے اس میں مسلمان بھی ہوں گے. یہ ساری چیزوں کا اندازہ لگانا اس پر حملہ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت کے ساتھ فرمایا، یہی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کا شان نزول ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، کہ تم اس شخص کو نہ کہو جو تمہارے اوپر لمن القا الیکم السلام، سلام آگے پیش کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے پہاڑ سے اتر کے. تم اس کو یہ نہ کہو کہ لست مؤمنا، تو مومن نہیں ہے، تو ایمان والا نہیں ہے، ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ جو شخص ظاہری طور پر زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے اور تمہیں سلام کہہ دیتا ہے تو اس کو مسلمان سمجھو، اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرو. اس کو قتل کرنا کبیرہ گناہ اور حرام ہو جاتا ہے، جس طرح عام مسلمان کو قتل کرنا اس کے لیے بھی وہی سزا ہوگی. اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا اقرار کر رہا ہے تو اس کا یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے، عند اللہ ہے. اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اسے سزا دے گا، تمہیں اس پر شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دل کی باتیں جو غیب کے امور ہیں وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ قاضی اور مفتی جو ہے وہ ظاہر کے مکلف ہیں. قاضی کے سامنے جب مسئلہ پیش ہوتا ہے، اگر وہ کوئی آدمی غلط گواہ بھی لے آئے، زرخرید گواہ بھی لے آئے، اب قاضی کو کیا پتہ ہے، وہ آ کے گواہ کہیں، 3 گواہ 4 گواہ کہ ہم نے یہ مسئلہ دیکھا ہے. اب قاضی مکلف ہے ظاہر کا، تو ظاہر پر وہ فیصلہ کرے. اسی طرح مفتی جو ہے وہ جب فتویٰ دیتا ہے تو اس کے سامنے آ کے جو مسئلہ پیش کیا جاتا ہے اسی مسئلے کے مطابق وہ ظاہر کا مکلف ہے. کئی لوگ طلاق دے کے آتے ہیں، 3 طلاقیں دیتے ہیں، آ کے مفتی صاحب کے سامنے لکھتے ہیں جی ہم نے 1 دی تھی یا 2 دی تھی. تو مفتی نے تو اسی کے حساب سے فتویٰ دینا ہے کہ بھئی یہ طلاق واقعہ نہیں ہوئی.
اب وہ محلے میں آ کے بتاتے ہیں جی کہ ہم نے فلاں ادارے سے فتویٰ لیا، وہ کہتے ہیں طلاق نہیں، فلاں مدرسے سے فتویٰ لیا، فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دیا. اب فتویٰ دکھاتے نہیں ہیں، اب لوگ کچھ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ بدظن ہو جاتے ہیں. تو حالانکہ مفتی جو ہے، جو آ کے اس کو بتایا جائے، جو اس کو بیان کیا جائے کہ وہ اسی کا مکلف ہے، ظاہر کا مکلف ہے. تو اسلام جو ہے یہی کہتا ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھیں گے، قاضی ظاہر کو دیکھے گا، مفتی ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ اور فتویٰ دے گا تو وہ قضاءً نافذ ہو جائے گا. قضاءً اس کو کہتے ہیں. باقی دیانتاً یعنی اللہ کے ہاں کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے، وہ اللہ کے ہاں کا ہے. تو باطن کے ہم مکلف نہیں ہیں کہ اس کے باطن میں کیا چل رہا ہے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم غیب پر خبر رکھ سکتے ہیں کہ اندر کیا ہے. تو اس لیے ظاہر کے ہم مکلف ہیں. مشہور حدیث بھی آتی ہے، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب لیا جائے گا وہ 3 لوگ ہوں گے. یعنی آپ دیکھیں ذرا یہاں ظاہر اور باطن، اسی لیے کہتے ہیں ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہ کریں، کسی پر احسان چڑھاتے ہوئے نہ کریں کہ میں اس کو آج دے رہا ہوں کل یہ میرے کام آئے گا. ہم کئی دفعہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، تو وہ بھی کئی دفعہ ایسے آدمی کو دیتے ہیں جو ہمارا کام کرے، یا ہم اس پر احسان چڑھاتے ہیں. تو یعنی احسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا من ولا اذا، صدقے کے آیات کے بارے میں کہ موضوع پر اللہ نے فرمایا کہ نہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے ہو، نہ کسی پر احسان چڑھانے کے لیے صدقہ ہو. کوئی چیز بھی ہو محض اللہ کی رضا کے لیے کرے، بس کر کے بھول جائے بندہ. تو حضور نے کیا فرمایا کہ سخی، شہید اور عالم، کتنے یعنی سخی جو اللہ کی راہ میں سخاوت کرتا ہے، شہید جو اللہ کے رستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، اور علم دین حاصل کرنے والا عالم، یہ 3 شخص سب سے پہلے قیامت والے دن لائے جائیں. اور اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھیں گے کہ تو نے میرے پاس کیا لایا، میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے بچے بیوی قربان کیے، اور میں نکل گیا اور آپ کے راستے میں فلاں 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 محاذوں پر میں نے جہاد کیا، فلاں فلاں کفر کے ساتھ میں لڑا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لوگ تو ظاہر سے واقف تھے، باطن سے واقف تو نہیں تھے، میں تو اندر سے واقف تھا. تو نے یہ سب کچھ لوگوں کے دکھلانے کے لیے، تو نے یہ اس لیے کیا کہ تاکہ یہ لوگ مجھے بہادر کہیں کہ بڑا بہادر آدمی ہے جی، بڑا کمانڈر آدمی ہے. تو آج دنیا میں لوگوں نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ چکے ہیں، قد قیل، وہ کہا جا چکا ہے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک. دوسرا سخی لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، تو کیا لے کے آیا؟ تو وہ سخی کہے گا اللہ آپ نے مجھے بہت مال دیا تھا، میں نے مسجدیں تعمیر کی، میں نے مدارس میں خرچ کیا، میں نے غریبوں، بیواؤں، مسکینوں، یتیموں پہ خرچ کیا، کوئی شعبہ آپ کے دین کا ایسا نہیں تھا جس میں میں نے خرچ نہ کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تو تیرا ظاہر عمل تھا، تو نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو نے مسجدیں بھی تعمیر کی، تو نے فلاں بھی عمل کیا، تو نے سب کچھ کیا، لیکن لوگ تیرے ظاہر سے واقف تھے، میں تیرے باطن سے واقف ہوں. تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، مالدار کہیں، بڑے مال والا ہے اور بڑے کھلے دل والا ہے، بڑا سخی آدمی ہے. قد قیل، لوگوں نے کہہ دیا ہے، دنیا سے جن کے لیے تو نے عمل کیا تھا دنیا میں انہوں نے تجھے کہہ دیا، سخی کہا، انہوں نے تجھے پیسے والا کہا، دولت والا کہا، وہ کہہ دیا ہے، اس کا بدلہ دنیا میں تو نے ان سے لے لیا. اب میرے لیے تو تیرا یہ عمل نہیں ہے، اس کے لیے بھی حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے. اور تیسرا جو ہے وہ عالم لایا جائے گا، علم دین حاصل کرنے والا، تو اس کو بھی لایا جائے گا. اللہ اس سے بھی یہی پوچھیں گے، وہ کہے گا اللہ میں نے اتنے سال اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہجرت کی، اور فلاں فلاں علاقوں میں جا کے میں نے علم دین حاصل کیا، پھر میں نے فلاں فلاں مسجد میں فلاں فلاں جگہ ہم نے درس دیا، خطبے دیے، فلاں کام کیا، اور اتنا میں نے آپ کے دین کا کام کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو تیرا ظاہر عمل تھا، اور باطن کیا تھا کہ لوگ تجھے علامہ کہیں، بڑے علم والا کہیں، بڑا مفتی کہیں، بڑے درجے والا کہیں، بڑا عبادت گزار کہیں. لوگوں نے یہ کہہ دیا. یہ تیرا عمل جو ہے باطن میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تھا، ایک عہدے کے لیے تھا.
وہ لوگوں نے کہہ دیا ہے اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا۔ تو اس لیے باطن کا جو معاملہ ہے میرے بھائیو، یہ بڑا سخت معاملہ ہے، تو ہمیں ہر عمل میں اپنے باطن کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ صدقہ کیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ عمرہ اور حج، آج کل کے زمانے میں عمرہ بھی رسم بن گئی ہے، حج بھی رسم بن گئی ہے، دیکھا دیکھی دکھلاوے کے لیے، ہر عبادت بھی رسم بنتی جا رہی ہے۔ تو محض اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ اور درجہ حاصل کرنے کے لیے نیکی کا عمل کیا جائے، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہ کیا جائے۔ اسی لیے بزرگ مثال دیتے ہیں، اگر کوئی اخلاص سے نیت کہ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اور اگر وہ احد پہاڑ جتنا سونا، اس پہاڑ جتنا سونا اللہ کی رضا کے لیے صدقہ نہ کرے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرے، اخلاص سے نیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالتے ہیں، اس پر گرفت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے دکھلاوے کو، ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا ہے، کہ جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا وہ تم مخلوق کے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو۔ جو اللہ کو دکھلانا تھا، جس کو اللہ کو دکھلا کے اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی، اس میں نیت اللہ کے لیے کرنی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں منت ماننا، نظر ماننا، عبادت، یہ لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے نہ کوئی منتوں کا جو ہے مستحق ہے، نہ کسی عبادت کا مستحق ہے۔ عبادت، سجدہ، رکوع، جھکنا اور مانگنا اور یہ ساری چیزیں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہیں، تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی طرف توجہ نہ کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہ یہ قانون ذکر فرما دیا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے غلطیاں ہو گئی تھی اور انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا تھا شبہ کی بنیاد پر، شک کی بنیاد پر، پھر اس کی بکریوں پر بھی قبضہ کر لیا، وہ جو مال تھا وہ بھی لے کے آگے مدینہ میں حضور کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو۔ عرض کا معنی ہوتا ہے دنیا کا ساز و سامان، کیا تم دنیا کے لیے کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو حقیر مال ہے، یہ تو حقیر متاع ہے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، مگر اللہ کے پاس تو بہت ساری غنیمتیں ہیں، جنتیں ہیں، اللہ کے خزانے ہیں، وہ تو خزانوں کا مالک ہے، تو اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو دے رہا ہے اور پوری دنیا کو دیتا رہے گا قیامت تک، تو اس کے جو خزانے ہیں اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہے کہ جس طرح سمندر ہے اور سمندر میں سے سوئی کو ڈبو دیا جائے اور سوئی کے نکے پر جو پانی لگ جاتا ہے وہ سمندر سے کم ہو گیا، وہ پانی جو نکے پہ لگ گیا ہے، ظاہر بات ہے وہ سوئی پہ لگ گیا ہے، تو اتنا بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اتنا اللہ دے رہے۔ تو تم اللہ کے خزانوں سے لو، اللہ کی طرف توجہ کرو، تم ان بکریوں کے لیے، اس دنیا کے سامان کے لیے کر رہے، تو گویا کہ اللہ نے صحابہ پر غصہ کیا، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ان پر۔ تو اور اسی میں آتا ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکریاں جو مقتول تھا اس کے خاندان والوں کو واپس بھجوا دی، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تم بھی اسی شخص کی طرح تھے، یعنی تم بھی کفر پر تھے، تم نے آ کے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی نے تم پر اعتماد کر لیا، تمہارے کلمے کو قبول کر لیا۔ اب تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کہ جب اس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا اور آ کے سلام پیش کر دیا تو تمہیں اس پر اعتماد کرنا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کا اپنا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ جب دشمن پر حملہ کرنا ہوتا، حضور علیہ السلام کا احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب دشمن پر حملہ کرتے تو رات کے وقت وہاں اس بستی کے قریبی علاقے میں پہنچ جاتے تھے تاکہ صبح پھر جو ہے اس پر حملہ کیا جائے۔ لیکن حضور صبح کا انتظار کیوں کرتے تھے؟ طلوع فجر تک، فجر کے طلوع ہونے تک انتظار فرماتے، تاکہ اگر اس بستی سے اذان فجر کی آواز آ جاتی تو سمجھ جاتے کہ یہاں کچھ مسلمان بھی موجود ہیں۔ ظاہر بات ہے اذان فجر کی وہاں ہی ہوگی جہاں مسلمان ہوں گے، تو لہذا حضور حملہ
کے جو ارادہ ہوتا وہ ترک کر دیتے، حملہ نہیں فرماتے، اور اگر وہاں سے شعائر اسلام کی کوئی نشانی نہ ملتی تو حملے کا حکم دے دیتے۔ تو بہرحال قانون یہی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہ مارا جائے۔ تو فرمایا تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو کافر تھے، آگے تم نے کلمہ پڑھا، حضور نے تمہارے اسلام کو قبول کر لیا، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ تم مسلمان ہو گئے، تو اس لیے اے مسلمانوں فتبینوا، دوبارہ یہ حکم دیا، اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تحقیق کیا کرو، تحقیق کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی اور شبہ اور شک کی بنیاد پر کسی مسلمان کو قتل کر دو، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم۔ تو علماء نے بطور نکتہ، بطور فائدہ یہاں دو چیزیں لکھی ہیں کہ ان آیات سے دو بڑے احکام واضح ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ مسلمانوں کی آپس میں خون ریزی بالکل ممنوع ہے، آپس میں لڑنا تو بلکہ جو ہے مسلمان کو گالی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، گالی دینے سے ہی منع کر دیا، غصے سے دیکھنے سے۔ آپ دیکھیں جو آدمی غصے سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہوتے ہیں، جو مسلمان کو غصے سے دیکھتا ہے۔ مسلمان کی توہین کعبے کے گرانے سے زیادہ سخت ہے کہ کسی مسلمان کو کسی جگہ بے عزت کیا جائے، توہین کی جائے، اور اس کے مقابلے میں کسی مسلمان کو خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کے ملنا، اچھے طریقے سے ملنا، اس کو اللہ کے نبی نے صدقہ فرمایا۔ کسی مسلمان کو آپ اچھے طریقے سے ملتے ہیں اس پر بھی آپ کو صدقے کا اجر ہے، تو کتنا، اور پھر قتل کرنا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے ہاں عرش بھی ہل جاتا ہے، اور آسمانی مخلوق بھی جو ہے اس کے لیے بد دعائیں کرتی ہے، فرشتے بد دعائیں، اللہ کے غضب اور لعنت کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے انتہائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ تو جہنم ہے، پیچھے گزرا۔ تو آپس میں خون ریزی بالکل، لیکن اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کون عمل کرائے گا؟ اس پر عمل درآمد اسی صورت میں ممکن ہے کہ مسلمانوں کی مرکزیت قائم ہو جائے، خلافت قائم ہو جائے۔ جب سے خلافت کا خاتمہ ہوا ہے تو خلافت عثمانیہ تک نظام چل رہا تھا، تو خلافت کے خاتمے کے بعد اہل اسلام کا مشترکہ مرکز کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ انارکی میں مبتلا ہو گئی ہے، اور اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اور ہر ملک دوسرے ملک کے ساتھ لڑ رہا ہے، اس کے جھگڑے شروع ہیں۔ اب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کہیں دو ملک آپس میں الجھے ہوئے ہیں، کہیں دو پارٹیاں آپس میں دست و گریبان ہیں، کہیں محلوں میں جو ہے وہ پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ تو جب تک مسلمانوں میں اجتماعیت قائم نہیں ہوگی، مسلمانوں کی آپس کی خون ریزی نہیں رک سکتی۔ یہ جو جمہوریت ہے نا، جمہوریت کے اندر یہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں، جی کوئی بھی بندہ اپنی پارٹی بنا سکتا ہے، وہ آ کے رجسٹر کرائے اور الیکشن کرے۔ یہ خلافت میں یہ چکر نہیں ہے، خلافت میں ایک ہی خلیفہ ہے، خلیفہ وقت کا چناؤ ہوگا، اس کے لیے چناؤ کے مختلف طریقے ہیں، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ اختیار کیا کہ امت پہ چھوڑ دیا، امت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب کر دیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ امت کے جو مقتدر لوگ ہیں، ہر بندے کو بھی اختیار نہیں ہے، مہاجرین اور انصار میں سے جو سردار قسم کے لوگ تھے، جو اجل اور بڑے صحابہ تھے، وہ جمع ہوئے اور انہوں نے آ کے بیعت کی۔ 1,50,000 کے قریب صحابہ سارے جمع نہیں ہوئے، یعنی ووٹیں نہیں ڈالی گئی کہ ووٹ ڈال کے جی آؤ اور دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو انتخاب کرتے ہو، حضرت علی کا انتخاب کرتے ہو، حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب کرتے ہو، سارے جمع ہو جاؤ، ووٹیں ڈالو۔ ووٹیں نہیں ڈالیں گے، بلکہ جو صاحب رائے آدمی تھے، صاحب شورا تھے، مشورے والے، بڑے اجل صحابہ دونوں طرف سے، مہاجرین سے بھی اور انصار سے بھی، انصار مقامی لوگ تھے، مہاجرین مکہ سے ہجرت کرنے والے، دونوں میں سے حضرات جمع ہوئے اور انہوں نے مشترکہ طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور مسلمانوں کا خلیفہ اول ان کو منتخب فرمایا۔ انتخاب کی ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت انتخاب کی وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کی کہ انہوں نے خود ہی اپنے وجدان سے اور اپنے اس
लिल्लाहियत से और वो तकवा और जो फरासत ईमानी अल्लाह ने उनको अता फरमाई थी, उसकी वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का इंतखाब कर दिया, खुद ही इनका इंतखाब किया और कौम को फरमाया, लोगों को फरमाया कि कल अगर अल्लाह मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको कहूँगा कि एक जो है इंसाफ वाले आदमी को, जो है एक मुस्तहिक आदमी को मैं खलीफा बना के आया हूँ, यानी एक खलीफा अगले खलीफा को जो है मुंतखब कर दे। ये भी इंतखाब की एक सूरत है। तीसरी सूरत वो है जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने इख्तियार की। उन्होंने 6 रुकनी कमेटी बनाई, 6 रुकनी, जिसमें जो है सहाबा इकराम में से बड़े बड़े सहाबा थे, जो है अबू उबैदा इब्न अल जर्राह थे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, हजरत उस्मान थे, इस तरह 6 सहाबा। और उनको कहा कि जब तक आपस में किसी एक को खलीफा मुंतखब न कर लेना मेरी शहादत के बाद, तो उस वक़्त तक इस मजलिस को नहीं छोड़ना तुमने। उन पर पहरेदार मुकर्रर कर दिए कि इनको निकलने नहीं देना आपने, जब तक आपस में मशवरा करें, तय करें किसी को भी। उन 6 कमेटी ने मुश्तरका तौर पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को, मुसलमानों को तीसरा खलीफा मुंतखब कर दी। तो ये भी इंतखाब की एक सूरत है। तो जमहूरियत भी इंतखाब की एक सूरत हो सकती है, लेकिन जमहूरियत पर बात नहीं है, आगे पार्लिमानी निज़ाम पर बात है कि पार्लियामेंट में जो पार्लिमानी निज़ाम है, असल ये निज़ाम जो है ये ठीक नहीं है, ये कुफरिया निज़ाम है। उसमें क्या निज़ाम है कि भाई उसमें जमहूर जो फैसला करेंगे, उसमें हम बिल पेश कर देंगे पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जो बैठे हुए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, चूंकि नीचे से वोटें लड़ के मुंतखब हो के ऊपर आए हैं, अब ये जो फैसला कर दें इनमें से ज्यादा, अभी आप देखेंगे पिछले दिनों जो ट्रांसजेंडर बिल था कि कोई भी बंदा अपनी जिन्स तब्दील कर सकता है, मर्द औरत बन सकता है, औरत मर्द बन सकती है, तो फिर उसको शनाख्ती कार्ड भी उसी का, औरत अगर मर्द बन गया है तो उसको मर्द वाला शनाख्ती कार्ड, उसके कागजात भी वही करेंगे। और फिर ये सारे की ज्यादा अक्सरियत ने, तीनों पार्टियों ने मिलके, जो है नून लीग, पीपल पार्टी और पीटीआई, इन तमाम ने मिलके इस मसले में सारे इकट्ठे हैं, क्योंकि अंग्रेज का मसला था, यूरोप का था, तो यहूद और नसारा की तरफ से था, तो ये तीनों इकट्ठे हो गए और अक्सरियत से इसको पास करवाया। आज बदकिस्मती से अल्लाह का गजब हमारी कौम पे नाजिल हो रहा है, और गजब नाजिल ना हो तो क्या हो, महंगाई ना हो और हमारे मुल्क में ये हालात ना आए तो क्या आए, आप बताएं। अब हमारे मुल्क में ये बिल भी पास हुआ है और ये आइन का हिस्सा है, अब काजी इसी के मुताबिक मजबूर है। पुलिस वाले अपने महकमे में जब इश्तिहार देते हैं कि पुलिस की असामियां अब भर्ती के लिए आ रही हैं, तो वहां जो औरतों वाली साइड है जहां पुलिस औरतें भर्ती की जाती हैं, वहां मर्द औरत बन के भर्ती हो रहा है, अभी अखबार में भी आया, और औरतें परेशान है जी, इस मर्द को हमारे सिस्टम से निकालो। अब गवर्नमेंट अलग परेशान हो गई है। तो यानी इस तरह के वाकयात हमारे मुल्क में पेश आ रहे हैं। मैं अपने यूरोप की यहूद नसारा की बात नहीं कर रहा। तो यानी जमहूरियत पार्लिमानी में यही निज़ाम है, पार्लियामेंट में, कि जिन्होंने कहा जी, अक्सर ने कह दिया शराब हलाल है तो शराब हलाल होगी, क्योंकि यहां जमहूर ने फैसला कर दिया। यानी कुरान और सुन्नत नहीं है कि आइन में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कौम को धोखा देने के लिए, और जब कहीं इसके जवाज की कोई सूरत पेश की जाती है तो कौम को बताया जाता है देखो हमारे आइन में लिखा हुआ है हाकिमियत अल्लाह की जात की होगी, हाकिम अल्लाह ही होगा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। और 1973 हमें दिखाया जाता है कि 1973 में सारे उलमा ने मुत्तफिका तौर पर आइन बनाया था। वो भाई आइन बनाया था तो उस आइन का निफाज भी है, उस आइन को नाफज भी किया गया, उस आइन को इस मुल्क का हिस्सा भी बनाया गया। 73 किधर है तो 2022 किधर है? तो 50, 52, 55 साल पहले का जो कानून बना हुआ है, उस कानून को आके आप जो है इसकी जवाज के लिए पेश कर रहे हैं कि मुल्क में जो चल रहा है मौके पे उसको देखा जाए कि ये जायज भी है कि नहीं है। इसलिए याद रखें, जो जमहूरियत है ये हमारा निज़ाम नहीं है, ये बरतानिया का निज़ाम है, अंग्रेज का निज़ाम है, ये कुफरी और तागूती निज़ाम है। इसका हिस्सा न बने, न कोई पार्टी, न कोई वोट, कोई सिलसिला नहीं है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, बाकी आपकी मर्जी है। तो इसलिए हमारा असल निज़ाम खिलाफत का है। तो यहां से इस आयत से ये बात साबित होती है कि खिलाफत का जब से खात्मा हुआ, उसमें मैं ये बता रहा था कि वहां पार्लियामेंट नहीं होती खलीफा के यहाँ, अहले शूरा होते हैं,
وہ بھی خلیفہ ان کے مشورے کا پابند نہیں ہوتا، لیکن اس کو حکم دیا گیا ہے کہ کسی نئے مسئلے میں اپنے شورا سے مشورہ لیا جائے۔ تو باقی جو ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کا پابند ہوتا ہے، خلیفہ بھی پابند ہوتا ہے اور شورا بھی پابند ہوتی ہے اور رعیت بھی پابند ہوتی ہے۔ اصل قانون قرآن و سنت کے ہوتے ہیں، بس خلیفہ ان کا نفاذ کرتا ہے۔ خلیفہ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، فوج پولیس رینجر ہوتی ہے، انتظامیہ عدلیہ ہوتی ہے، وہ ان کے ذریعے اس کو نافذ کرتا ہے۔ تو بہرحال جب سے مسلمانوں کے خلافت کا خاتمہ ہوا ہے تو ہم تتر بتر ہو گئے ہیں، ہمارا شیرازہ بکھر گیا ہے، تو اب تو جو ہے آپس میں خون ریزیاں، آپس میں دست و گریبان ہیں۔ ایک تو یہاں سے یہ قانون ہے کہ اپنے خلافت کے لیے کوشش کریں، اپنے مرکز کے لیے کوشش کریں، ساری امت مسلمہ ایک مرکز پہ جمع ہو جائے۔ اور دوسرا قانون یہاں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے اس آیت سے کہ جب کوئی آدمی آ کے ظاہراً اسلام کا اقرار کرتا ہے تو پھر اس کی جان، مال، عزت مسلمانوں کے ہاتھوں سے محفوظ ہو جاتی ہے، اس کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپس کی قتل و غارت کرنا یہ کافروں کا شیوا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، مگر آج مسلمان اسے اختیار کر چکے ہیں، جو نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حتمی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی آ کے کلمہ پڑھتا ہے تو ہمیں اس کو اسلام کو قبول کرنا چاہیے۔ آخری جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ تمہارے ارادوں اور نیتوں سے بھی واقف ہے، تمہاری تمام کارگزاری پر اللہ تعالیٰ ہر وقت نگاہ رکھے ہوئے، اور تم ہر آن اس کی نگرانی میں ہو، کیمرے ہر آن فٹ ہیں، یہ جو فرشتے ہیں لکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، کرامن کاتبین مقرر ہیں، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، پھر جو ہے وہ نامہ اعمال وہاں لکھا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ اللہ ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہر عمل جو ہے وہ لکھت میں لایا جا رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں بیٹھا ہوا ہے، گھات لگائے ہوئے ہے۔ اچھا، گھات میں جو آدمی بیٹھ جاتا ہے، جو آدمی جاسوس ہوتا ہے، جاسوسی کرنے کے لیے اپنی قوم کے لیے، اپنی فوج کے لیے آتا ہے، تو وہ گویا کہ ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ہر حرکت اور سکنات پر نظر رکھتا ہے، تو وہ گویا کہ گھات میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں تک فرمایا ان ربک لبالمرصاد کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب جو ہے وہ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہاری حرکات کی نگرانی کر رہا ہے، لہذا کوئی ایسا بے احتیاطی کا کام نہ کریں جس سے جو ہے اللہ ناراض ہوتا ہو، گناہ کا کام نہ کریں اور کسی مسلمان کی جان طلب ہو جائے، جان چلی جائے، ایسا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی حفاظت جان کا یہ قانون بھی یہاں جاری فرمایا۔ تو یہ دو چیزیں یہاں ان آیات سے ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس کے غلبے کے لیے یا اللہ ہماری اولادوں اور نسلوں کو قبول فرمائیے۔ قرآن و سنت کا قانون نصیب فرمائیے، قرآن و سنت والی حکومتیں نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، امارت اسلامیہ، شریعہ، خلافت راشدہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی مدد و نصرت فرمائیے، جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے۔ یا اللہ اس مہینے میں جو فوتگیاں ہوئی ہیں اور یا اللہ ان سب حضرات کی بخشش فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔